راجہ عمر دراز خاصا عمر رسیدہ تھا۔ اس کی عمر کم سے کم بھی 70 برس تھی۔ سرخی مائل تانبے جیسی رنگت، متوسط قد و قامت اور سفید بالوں و مونچھوں کے ساتھ راجہ عمر دراز کسی اسپینش فلم کا کردار لگ رہا تھا۔ اس نے جینس کی پتلون اور کھلی سی سفید شرٹ پہنی تھی۔ ہاتھ میں گھڑ سواری والی مخصوص چھڑی تھی۔ وہ شاید کہیں سے گھڑ سواری کر کے آ رہا تھا۔ چبوترے پہ میز کے گرد کرسیاں رکھی تھیں۔ راجا نے ہمیں ان پہ بٹھایا اور اپنے ملازم سے کچھ کہا، پھر مجھ سے بولا، شہباز احمد، تم نے میری شخصیت کے بارے میں ادھورا اندازہ لگایا ہے۔ یہ پھول میری زندگی کا صرف ایک حصہ ہے۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ راجا مجھ سے میری تعلیم اور مشاغل کے بارے میں پوچھتا رہا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مایوس تھا۔ عمر دراز بہترین اردو بولتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ لڑکے تو اس عمر میں لاہور اور کراچی جانا پسند کرتے ہیں۔ مجھے بڑے شہروں اور ہجوم سے وحشت ہوتی ہے۔ میں تو اپنے گاؤں میں بھی گوشہ تنہائی تلاش کرتا ہوں۔ پچھلے سال میں بڑے بھائی کے پاس گلگت گیا تھا، تب سے یہ پہاڑ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ پہاڑ اچھے لگتے ہیں؟ راجا نے پہلی بار دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ کس لحاظ سے اچھے لگتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے سوچ کر جواب دیا۔ بس مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ قسمت ہو نوجوان، راجہ عمر دراز نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیفیت کوئی ہی محسوس کرتا ہے۔ پہاڑ ہر ایک کو نہیں بلاتے، اسے ہی بلاتے ہیں جسے اپنا کوئی بھید بتانا ہو۔ شہباز احمد، میری بات یاد رکھنا، تمہارا مقدر پہاڑوں سے جڑا ہے۔ عمر دراز کے لہجے میں کوئی ایسی کیفیت تھی کہ میں ان الفاظ کی سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے پھر کہا، ممکن ہے۔ اس نے پھر کہا، ممکن ہے ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ اور ممکن ہے طویل عرصے تک نہیں آؤ، لیکن جن لوگوں کو پہاڑ کشش کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے۔ بالآخر وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی پہاڑ کشش کرتے ہیں؟ ہاں، بدقسمتی سے اس علاقے میں چند ایک ہی ملیں گے جنہیں پہاڑ اچھے لگتے ہیں۔ بیشتر لوگ ایسے ہی جو پہاڑوں سے بیزار ہیں، کیونکہ یہ انہیں روٹی نہیں دے سکتے، بس موسم کی سختیاں اور رکاوٹیں دیتے ہیں۔ انہیں وہ سہولیات نہیں ملتی جو میدانی علاقے کے لوگوں کو عام ملتی ہیں، لہٰذا یہ پہاڑوں سے شکوہ کرتے ہیں، انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو ان نامہربان پہاڑوں سے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ میں حیران ہوا۔ شہروں میں رہنے والے تو اس طرف آنے کے لیے ترستے ہیں۔ وہ دوسری بات ہے، انہیں دور سے پہاڑوں کی خوبصورتی متاثر کرتی ہے۔ وہ آتے ہیں، شہروں جیسے ہوٹلز میں رکتے ہیں، شہروں جیسی دکانوں سے شاپنگ کرتے ہیں اور شہروں جیسی سڑکوں پہ چلتے پھرتے واپس چلے جاتے ہیں۔ مگر ایسے سر پھرے بھی آتے ہیں جو صرف پہاڑوں کے لیے آتے ہیں۔ وہ ان کے دشوار گزار بلندیوں کے پاس جاتے ہیں، ناہموار راستوں پہ پیدل سفر کرتے ہیں، راتوں کو کھلے آسمان تلے سوتے ہیں۔ یہی اصل میں پہاڑوں کے شیدائی کہلانے کے مستحق ہیں۔ باہر سے آنے والے شیدائی زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے کونوں خدروں سے ان پہاڑوں کے عاشق چلے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے عاشق کم پائے جاتے ہیں۔ راجہ عمر دراز کو بولنے کا فن آتا تھا۔ اس عمر میں آ کر آدمی باتونی ہو جاتا ہے، لیکن راجہ کے انداز میں ایک چاشنی تھی، سننے والا بور نہیں ہوتا تھا۔ شاید اس نے میرے بارے میں جو کہا تھا وہ اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے کہا تھا، ورنہ ان الفاظ کے خاص معنی نہیں تھے۔ پھر بھی میں ان الفاظ کی سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ دیر میں راجہ کا ملازم چیری کا تھال لے کر آیا تھا۔ یہ پھل بلندی پر ہی ملتا ہے، اب اس سے نیچے بھی کاشت کیا جانے لگا ہے،
لیکن جو لذت بلندی پر اگنے والی چیری میں پائی جاتی ہے وہ نیچے اگنے والی چیری میں نہیں پائی جاتی۔ بلندی سے نیچے لائے جانے پر یہ اتنی جلدی گل سڑ جاتے ہیں کہ اسے میدانی منڈیوں تک رسائی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ چیری کے بعد خشک میوہ آیا اور آخر میں خوشبودار قہوہ، جو اس علاقے کی رواج بھی ہے اور ضرورت بھی۔ خاطر تواضع کے بعد راجہ عمر دراز نے ہمیں اپنے محل کو اندر سے دیکھنے کی دعوت دی۔ چبوترے پر سے چند سیڑھیاں مزید چڑھ کر ہم صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ایک طرف ایک گیلری تھی جس کے دائیں بائیں کوئی نصف درجن دروازے تھے۔ گیلری کوئی 50 فٹ لمبی تھی، آگے جا کر دائیں بائیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ پہاڑوں کے ساتھ اخروٹ کی لکڑی سے بنی منقش میزیں تھیں جن پر مجسمے رکھے تھے۔ پتھر سے بنے یہ مجسمے شاید اس علاقے کی کسی پرانی تہذیب سے نکالے گئے تھے۔ ان کا انداز گندھارا تہذیب سے ملتا جلتا تھا۔ دروازوں پر روغنی تصاویر لگی تھیں۔ مجھے اگرچہ مصوری سے خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن راجہ عمر دراز کا دل رکھنے کے لیے میں ان میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ہر تصویر کے سامنے کچھ دیر رکتا اور پھر آگے بڑھ جاتا، مگر ایک تصویر نے مجھے سچ مچ روک لیا۔ یہ عجیب و غریب سی تصویر تھی۔ اس میں مصور نے تخیلیاتی جانوروں کو دکھایا تھا۔ 2x2 کے کنویس میں اوپر بادلوں سے سورج کی کرنیں نکل کر نیچے ایک اہرام نما سنہری عمارت پر گر رہی تھیں۔ اس عمارت کے دائیں جانب وہ دیومالائی مخلوق تھی جس کا جسم گھوڑے کا اور اوپری حصہ انسان جیسا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا۔ ایک طرف انسانی جسم اور شیر جیسے چہرے والی مخلوق تھی۔ سامنے والے حصے میں 2 سفید گھوڑا گھوڑی آپس میں اٹکھلیاں کر رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر سنگ سے تھے۔ اس وقت مجھے ان سب باتوں کے بارے میں خاص علم نہیں تھا کیونکہ یہ سب مغربی دیومالائی تاثر تھا۔ بہرحال تصویر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ راجہ عمر دراز بغور میری دلچسپی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک پوچھا، تمہارے خیال میں یہ سب فرضی ہے؟ ظاہر ہے اس قسم کے جانور ہمارے دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ برخوردار، بہت کچھ جو اس دنیا میں نہیں پایا جاتا فرضی نہیں ہوتا۔ ہر تخیل کے پس پشت کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور پائی جاتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے یہ جانور بھی حقیقت ہیں، دنیا میں کہیں پائے جاتے ہیں؟ راجہ عمر دراز مسکرایا تھا۔ تجربہ سننے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں کبھی نہ کبھی ایسا تجربہ ہوگا جب تم اس کی صداقت پر ایمان لاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہماری ظاہری حواس ناکافی ہیں۔ یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر کی آنکھ سے دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہت ساری آوازیں ہمیں ان ظاہری کانوں سے نہیں سن سکتے، انہیں ہمارے کان کے اندر سنتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہمارا شعور نہیں جانتا لیکن لاشعور جانتا ہے۔ اس کے فلسفیانہ گفتگو ہمیں مرعوب کر رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ گفتگو 18-19 سال کے لڑکوں کی ذہنی سطح سے خاصی بلند تھی۔ راجہ عمر دراز ہمیں اندر لے گیا۔ ایک کمرہ پتھروں کے لیے مخصوص تھا۔ وہ انوکھی ساخت کے اور قیمتی پتھر تھے، شیشے کے شوکیسوں میں محفوظ۔ ان پتھروں میں کئی کلوگرام وزنی ناترشیدہ زمرد تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا زمرد ہے جو پاکستان کی کان سے نکلا ہے، عمر دراز نے بتایا۔ ممکن ہے اس کی قیمت کئی لاکھ ڈالرز ہو۔ میرے خدا، میرے منہ سے نکلا، تب آپ نے اسے فروخت کیوں نہیں کیا؟ میرے لیے یہ نادر ہے، عمر دراز بولا۔ اس کی قیمت میرے لیے بیکار ہے۔ میرا اعزاز تو یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا زمرد میرے پاس ہے۔ آؤ میں ایک چیز اور دکھاؤں۔ ایک شوکیس پہ کپڑا پڑا تھا۔ راجہ عمر دراز نے اس پر سے کپڑا ہٹایا
तो अंदर एक तश्तरी में शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज का बिल्कुल सिया पत्थर था। उसका रंग इस कदर काला था कि उसे देखने के लिए भी गौर करना पड़ता था। यूं लग रहा था जैसे ये पत्थर रोशनी जज्ब कर रहा हो। ये क्या चीज़ है राजा साहब? सरमद अली बोला। ये बात मैं भी नहीं जानता। मैंने चंद माहिरीन को भी दिखाया है, लेकिन वो भी इसकी माहियत समझने से कासिर हैं। इसकी अजीब खासियत तुम अभी देखोगे। इस वजह से इसके शोकेस पर कपड़ा पड़ा रहता है। राजा उमर दराज के इस महल में बिजली थी, जो ज़ाहिर है जनरेटर से पैदा की जा रही थी, क्योंकि इस पूरे इलाके में मीलों तक बिजली का नामो निशान नहीं था। राजा ने शोकेस के ऊपर लगा बल्ब जला दिया। अब स्याह पत्थर पर तेज रोशनी पड़ रही थी। कई मिनट गुजर गए और हम साकित खड़े पत्थर को घूर रहे थे। मुझे बेचैनी होने लगी और मज़ीद कई मिनट गुजरने के बाद मैं गला साफ करके राजा उमर दराज से इस पत्थर की अजीब खासियत के बारे में पूछने जा रहा था कि मुझे कुछ महसूस हुआ। पत्थर में कोई तब्दीली आई थी। ये मेरा वहम था। सचमुच इसकी स्याही कम हो रही थी। नाकाबिले यकीन, पत्थर सचमुच रंग बदल रहा था। मैंने सरमद अली की तरफ देखा। इसके तासुरात बता रहे थे वो भी वही कुछ देख रहा है जो मैं देख रहा था। पत्थर की स्याही कम हो रही थी। कहीं कहीं सफ़ेद लहर सी नमूनदार होकर गायब हो जाती थी। देखते ही देखते इन सफ़ेद लहरों की तादाद बढ़ने लगी। अब पत्थर पर तरबूज जैसी धारियां बन कर कट रही थी। फिर स्याही कम होने लगी। सफ़ेदी इस पर गालिब आ गई। अंदर रह रहकर सफ़ेद लहरें उठ रही थी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं, किसी शफाफ मादे से बना खोल था जिसमें कोई स्याल भरा था। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर इसकी सारी स्याही ख़त्म हो गई और सफ़ेद चमकदार पानी या माया साफ नज़र आ रहा था। उसकी सफ़ेदी पर तदरीज बढ़ रही थी। अचानक उमर दराज ने दीवार पर लगे एक स्विच दबाया और कमरे के तमाम बल्ब बुझ गए थे, मगर रोशनी थी। ये रोशनी इस पत्थर नुमा खोल वाली शय के स्याल से निकल रही थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़मर्रुद है जो पाकिस्तान की कान से निकला है, उमर दराज ने बताया। मुमकिन है इसकी कीमत कई लाख डॉलर हो। मेरे खुदा, मेरे मुंह से निकला था। तब आपने इसे फरोख्त क्यों नहीं कर दिया? मेरे लिए ये नादिर है, उमर दराज बोला। इसकी कीमत मेरे लिए बेकार है। मेरा एहसास तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा ज़मर्रुद मेरे पास है। आओ मैं एक चीज़ और दिखाऊं। एक शोकेस पे कपड़ा पड़ा था। राजा उमर दराज ने इस पर से कपड़ा हटाया तो अंदर से एक तश्तरी में शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज़ का बिल्कुल सिया पत्थर था। उसका रंग इस कदर काला था कि उसे देखने के लिए भी गौर करना पड़ता था। यूं लग रहा था जैसे ये पत्थर रोशनी जज्ब कर रहा हो। ये क्या चीज़ है राजा साहब? सरमद अली ने बोला। ये बात मैं भी नहीं जानता। मैंने चंद माहिरीन को दिखाया था, लेकिन वो भी इसकी माहियत समझने से कासिर हैं। इसकी खासियत अजीब है, तुम अभी देखोगे। इस वजह से इसके शोकेस पे कपड़ा पड़ा रहता है। राजा उमर दराज के इस महल में बिजली थी, जो ज़ाहिर है जनरेटर से पैदा की जा रही थी, क्योंकि इस पूरे इलाके में मीलों तक बिजली का नामो निशान नहीं था। राजा ने शोकेस के ऊपर लगा बल्ब जला दिया। अब स्याह पत्थर पर तेज रोशनी पड़ रही थी। कई मिनट गुजर गए और हम साकित खड़े पत्थर को घूर रहे थे। मुझे बेचैनी होने लगी। मज़ीद कई मिनट गुजरने के बाद मैं गला साफ करके राजा उमर दराज से इस पत्थर की अजीब खासियत के बारे में पूछने जा रहा था कि मुझे कुछ महसूस हुआ। पत्थर में कोई तब्दीली आई थी। ये मेरा वहम था। सचमुच इसकी स्याही कम हो रही थी। नाकाबिले यकीन, पत्थर सचमुच रंग बदल रहा था। मैंने सरमद अली की तरफ देखा। उसके तासुरात बता रहे थे कि वो भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ।
پتھر سچ مچ رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے سرمد علی کی طرف دیکھا، اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی وہی کچھ دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا تھا۔ پتھر کی سیاہی کم ہو رہی تھی اور کہیں کہیں سفیدی لہر نمودار ہو کر غائب ہو جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سفید لہروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب پتھر پر تربوز جیسی دھاریاں بن کر کٹ رہی تھیں، پھر سیاہی کم ہونے لگی اور سفیدی اس پر غالب آ گئی۔ اندر رہ رہ کر سفید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ پتھر نہیں، کسی شفاف مادے سے بنا ہول تھا جس میں کوئی سیال بھرا تھا۔ مشکل سے 15 منٹ کے اندر اس کی ساری سیاہی ختم ہو گئی اور سفید چمکدار پانی یا مائع صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی سفیدی بتدریج بڑھ رہی تھی۔ اچانک عمر دراز نے دیوار پر لگا ایک سوئچ دبایا اور کمرے کے تمام بلب بجھ گئے تھے، مگر روشنی تھی۔ یہ روشنی اس پتھر نما ہول والی شے کے سیال سے نکل رہی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ مارے حیرت کے میں اور سرمد علی گنگ تھے۔ ہم اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ چند منٹ تک تو اس گولی کی روشنی برقرار رہی، لیکن پھر رفتہ رفتہ مدھم پڑنے لگی۔ اب اس کی سفیدی پر سیاہی پھر سے چھا رہی تھی، حتیٰ کہ روشنی اتنی کم ہو گئی کہ گولے کے آس پاس ہی محدود ہو گئی۔ چٹ کی آواز کے ساتھ کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ راجہ عمر دراز نے بھاری مخملی کپڑا دوبارہ شوکیس پر ڈال دیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے سورج کی روشنی دو تو یہ رات کئی گھنٹے تک چمکتا رہتا ہے۔ جب اس کی چمک عروج پر ہو تو اسے دیکھنا بھی سورج کو دیکھنے کی طرح مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سیال بھرا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، کئی بار میں نے سوچا کہ اس کا ہول توڑ کر اسے دیکھوں، لیکن اس خیال سے رک جاتا ہوں کہ کہیں یہ عجوبہ شے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ اس کے مالک ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا دیدار ہی کسی عجوبے سے کم نہیں، میں نے کہا۔ میں سرمد علی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ سے ملوایا۔ نوجوان، تم جب تک یہاں ہو روز مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ اگر سرمد علی تمہیں اپنا مہمان نہ بنا چکا ہوتا تو میں تمہیں مہمان بنا کر خوشی محسوس کرتا۔ مجھے پہاڑوں سے محبت کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ راجہ عمر دراز نے ہمیں باقی محل دکھایا، لیکن اور کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ ہم واپس چبوترے پر آ گئے۔ راجہ عمر دراز نے کھانے پر رکنے کے لیے کہا، لیکن سرمد علی نے انکار کر دیا۔ راجہ صاحب، مجھے اپنے دوست کو وادی کے اور حصے بھی دکھانے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کل دوپہر کا کھانا تم دونوں میرے ساتھ کھاؤ گے؟ منظور ہے، سرمد علی بولا۔ اب ہمیں اجازت دیں راجہ صاحب۔ راجہ عمر دراز نے ہاتھ ملا کر ہمیں چبوترے سے ہی رخصت کر دیا۔ پھاٹک کی طرف آتے ہوئے میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ مسلح دربانوں نے پھاٹک کھولا۔ لگتا ہے راجہ صاحب اپنے نوادرات کی وجہ سے خاصی حفاظت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو روایات ہیں، سرمد علی بولا۔ یہاں کون چرانے آئے گا؟ وادی کے برے لوگ بھی راجہ صاحب کا احترام کرتے ہیں۔ باہر سے آ کر کوئی چرا سکتا ہے۔ اگر راجہ صاحب ہر اجنبی کو اپنے نوادرات دکھا دیتے ہیں تو یہ خطرے والی بات ہے۔ اول تو تم اجنبی نہیں ہو، میں تمہیں لے کر گیا تھا۔ راجہ صاحب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں کہ میں کسی غلط آدمی کو لے کر نہیں آ سکتا۔ دوسرے، وہ ہر کسی کو اپنے نوادرات نہیں دکھاتے۔ نہ جانے کیوں وہ تم پر اتنے مہربان ہو گئے ہیں۔ میں کتنی بار راجہ صاحب کے نوادرات والے کمرے میں جا چکا ہوں، آج پہلی بار اس پتھر کو دیکھا ہے۔ راجہ صاحب تم پر بھی مہربان ہیں۔ وہ میرے محسن ہیں، مجھے انہوں نے ہی تعلیم دلائی ہے۔ میرے تعلیم کے تمام اخراجات وہی برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وادی کے بچوں کے لیے اسکول قائم کریں۔ میرے علاوہ اور بھی کئی لڑکوں کی تعلیم کا ذمہ راجہ صاحب نے اٹھا رکھا ہے، جو اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں پر بچوں کو پڑھائیں گے۔ راجہ صاحب سچ مچ بڑے آدمی ہیں۔
ہاں لیکن لوگ انہیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ وادی کے ایک لڑکے کو راجہ صاحب نے اپنے خرچ پر میڈیکل کی تعلیم دلوائی۔ جب اس نے تعلیم مکمل کر لی تو وادی میں آ کر لوگوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ یہاں ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ وقت ضرورت راجہ صاحب لوگوں کو قرض بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کی اضافی فصلیں بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کی فصلیں ٹرکوں کے ذریعے شہروں کی طرف جاتی ہیں۔ یعنی راجہ صاحب نیک نامی بھی کما رہے تھے اور دولت بھی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ اس طرح وادی کے لوگوں کو اپنا احسان مند بنا کر اپنا کام نکال رہے تھے۔ لیکن سرمد علی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک طرف وادی کے لوگوں کے کام آتے تھے تو دوسری طرف ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ سرمد علی مجھے مزید ندی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اب پہاڑی ڈھلانوں پر گھنے جنگلات تھے۔ 5 فٹ قطر کے 70 80 اور بعض 100 فٹ سے زیادہ بلند دیوار اور چیڑ کے درخت تھے۔ بلندی پر سفید برچ بھی تھا جس کے سفید سرے دھوپ میں چمک رہے تھے، یعنی افراد درختوں سے شاخیں کاٹ رہے تھے۔ بعض افراد درختوں سے شاخیں کاٹ رہے تھے۔ حکومت نے اس علاقے میں درخت کاٹنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ 10 سال پہلے سرکاری ٹھیکیدار آ کر درخت کاٹ کر لے جاتے تھے۔ اس سے جنگلات کو بہت نقصان ہوتا تھا۔ پھر پابندی لگ گئی تو جنگلات اگ گئے۔ وادی کے لوگ نئے درخت لگاتے ہیں اور پرانے درختوں سے صرف شاخیں کاٹتے ہیں۔ یہ لکڑی جلانے اور معمولی مرمت کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور تعمیراتی کاموں کے لیے لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ اکثر لوگوں نے اپنی نجی زمینوں پہ درخت لگا رکھے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان درختوں سے لکڑی لیتے ہیں۔ بلندی پر لکھاڑوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں درجن بھر گھر تھے۔ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو یہ اپنے گھر چھوڑ کر نیچے وادی میں چلے جاتے تھے، اور جب پگھلتی ہے برف تو یہ واپس آ جاتے اور لکڑی کاٹ کر گزارا کرتے تھے۔ نیچے وادی میں انہوں نے ایک بڑا سا مشترکہ گھر بنا رکھا تھا۔ یہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، اس لیے مل جل کر رہتے تھے۔ لکڑی کاٹ کر بیچنا اور گھر بنانا ان کا روزگار کا ذریعہ تھا، لیکن یہ بڑی نہیں تھے۔ سرمد علی نے مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ گھروں کے قریب جا کر میں نے کرم نامی کسی شخص کو آواز دی۔ ایک 15-16 سال کا لڑکا باہر آیا۔ وہ گرم جوشی سے مقامی زبان میں کچھ کہتا سرمد علی کے گلے لگ گیا۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد سرمد علی نے میرا تعارف کرایا۔ لڑکے نے پھر مقامی زبان میں کچھ کہا اور مجھ سے ہاتھ ملایا، بھاگ کے ایک چارپائی لے آیا۔ میں نے محسوس کیا اس بلندی پر ہوا میں خنکی تھی، لیکن ساتھ ہی دھوپ تیز تھی۔ میں نے دیکھا کرم کی جلد جگہ جگہ سے جھلسی ہوئی تھی۔ یہ دھوپ میں زیادہ دیر رہنے کا نتیجہ تھا۔ پھر وہ ہمارے لیے گاڑھا دہی لے آیا جو اصل میں مقامی لسی تھی۔ اسے پی کر حسب معمول میں نے تازگی اور فرحت محسوس کی۔ کرم اردو زبان سے نابلد تھا، اس لیے سرمد علی مترجم کی فرائض انجام دے رہا تھا۔ میرے بارے میں تجسس تھا اسے۔ سرمد علی اس کی تشفی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہمارے لیے روٹی اور مختلف سبزیوں کا ایک مجموعہ لایا جس میں ابلے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ ترکاری پھیکی تھی لیکن بھوک کی وجہ سے مزہ آیا۔ بلندی کی وجہ سے ہر شے آدھی گلی تھی، کیونکہ بلندی پہ کم دباؤ کی وجہ سے پانی 100 درجے سینٹی گریڈ سے کم پر کھول جاتا ہے، اس لیے ابال کر بنائی جانے والی اشیاء آدھی گلی رہ جاتی ہیں۔ بہرحال چل چل کر میری بھوک چمک گئی تھی، اس لیے میں نے سیر ہو کر کھایا۔ کرم نامی یہ لڑکا سرمد کا بچپن کا دوست تھا اور سرمد علی جب آتا تھا اس سے ملنے ضرور آتا تھا۔ جب ہم اس کے پاس سے چلنے لگے تو وہ بھاگا ہوا اندر گیا۔ اس نے سرمد علی کو شہد سے بھری ایک بڑے سائز کی بوتل دی۔ شاید اس نے خود چھتے سے اتارا تھا۔ اس دوران میں کوئی درجن بھر مکھیوں نے اسے اپنے ڈنک سے نوازا تھا۔ اس نے ہمیں نشانات بھی دکھائے۔ سرمد علی نے راستے میں بتایا، کرم نے اس میں سے آدھا شہد تمہیں
دیا ہے۔ وہ معذرت کر رہا تھا، اس کے پاس مزید شہد نہیں ہے، ورنہ تو میں الگ سے دیتا۔ میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا، اور میرے حصے کا شہد بھی تم رکھو۔ میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ اپنے گھر، اور کہاں؟ سرمد علی نے ذرا تعجب سے کہا۔ میں فی الحال وہاں نہیں جا سکتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اور ممکن ہے مجھے واپسی کی اجازت بھی نہ ملے۔ کیوں؟ وہ تمہارا گھر ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے کسی کو نہ بتایا تو شاید میرے دل کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ میں ایک درخت تلے رکا اور رفتہ رفتہ سرمد علی کو اپنی کہانی سنا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ دوبارہ چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ہم وادی میں اترنے لگے۔ اگرچہ سرمد علی نے میری داستان پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی، لیکن میں اندر کی بات کہہ کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ راجہ عمر دراز کے محل کے پاس سے گزرے تو اندر سے ملی جلی خوشبوئیں باہر تک محسوس کی جا سکتی تھیں۔ راجہ عمر دراز بھی اپنی طرح کا انوکھا انسان تھا۔ جیسے اس کے محل میں انوکھے نوادرات موجود تھے، اس نے محل کے پھاٹک کے دونوں طرف شاہ بلوط کے درخت لگوائے تھے۔ جب ہم نیچے پہنچے تو سایہ وادی پر چھا چکا تھا۔ سورج کی روشنی صرف بلند چوٹیوں پر رہ گئی تھی۔ مویشی چرانے والے، اپنے جانور اور کسان ہل بیل لے کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مکانوں کی چمنیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ دھوپ رخصت ہوتے ہی خنکی میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ سرمد علی مجھے اندر لے گیا۔ اندر باورچی خانے سے اٹھنے والا دھواں بھرا تھا۔ سرمد علی کا باپ بھی حسب معمول حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ اس نے میرے سلام کے جواب میں حقے کی گڑگڑاہٹ سے دیا۔ وہ بے حد گھٹیا درجے کا تمباکو یا سڑا ہوا خمیر استعمال کرتا تھا، کیونکہ حقے سے بے حد ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ یہ پورا گھر بند اور گھٹا ہوا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کا طرز تعمیر ایسا تھا، پورے گھر میں آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ تھا، دوسرا واحد راستہ چمنی کا تھا جس سے چولہے کا دھواں باہر جاتا تھا۔ اندر کی فضا کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کچھ بچت اور کچھ موسم کی خنکی کو روکنے کے لیے یہ لوگ مکانات میں کھڑکیاں اور روشن دان نہیں بناتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وادی کے اکثر باشندے کمزور صحت رکھتے تھے۔ ان کے چہروں پر بے رونقی اور آنکھیں اندر دھسی تھیں۔ اس کا سبب غربت نہیں، بلکہ یہ تنگ و تاریک مکانات تھے۔ گرمیوں میں بھی وہ 12 گھنٹے اندر رہتے تھے۔ سردیوں کے 5 مہینے تو شاذ و نادر ہی ان مکانوں سے باہر آتے تھے۔ لکڑی جلنے سے پیدا ہونے والا زہریلا دھواں اندر بھر جاتا تھا اور یہ اس زہریلی فضا میں سانس لیتے تھے۔ حالانکہ ذرا سی کوشش سے وہ اپنے گھر میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کر سکتے تھے، مگر شعور کی کمی، جہالت کی وہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جب 1.5 درجن کے قریب افراد اس بند جگہ سانس لیتے ہوں گے تو گھٹن کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پورا دن کھلی فضا میں گزارنے کے بعد سرمد علی کے تنگ و تاریک مکان میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ملک وال میں ہماری حویلی کے کمرے کھلے اور کشادہ تھے۔ ہر کمرے میں دروازے کے ساتھ کھڑکیاں بھی تھیں۔ مجھے پہلی بار کسی ایسی جگہ رہنے کا تجربہ ہو رہا تھا جو بند در بند اندر تھی۔ یہ سوچ کر مجھے ابھی کئی دن یہاں رہنا ہے، ابھی سے مجھے کچھ ہونے لگا۔ رات کا کھانا یہ لوگ بھی جلدی کھا لیتے تھے، یعنی 7 بجے تک۔ اندر آتے ہی کچھ دیر بعد کھانا آ گیا۔ اس بار بھی میں نے کھل کر کھایا تھا۔ شاید یہ پہاڑوں پہ چڑھنے اترنے کی مشق کا نتیجہ تھا۔ کھایا پیا فوراً ہضم ہو جاتا تھا، یا شاید پھر اس وادی کا معدنی پانی کا کرشمہ تھا جو معدے کو لکڑ ہضم پتھر ہضم بنا رہا تھا۔ کھانے کے بعد قہوہ آیا، پھر میں نے سرمد علی سے باہر چلنے کی فرمائش کی۔ اس وقت وہ حیران ہوا۔ باہر خاصی سردی ہوگی؟ کوئی بات نہیں یار، مجھے اندر گھٹن ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن گرم چادر لے لو ورنہ سردی لگ جائے گی۔ اوڑھ لپیٹ کر ہم باہر نکلے۔ سرمد علی کا باپ حیران ضرور نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا۔
باہر واقعی سردی تھی، جیسی سردی ہمارے علاقے میں آخری نومبر میں پڑتی تھی۔ اب یہ ویسی ہی قابل برداشت قسم کی سردی تھی۔ میں نے باہر کی کھلی فضا میں چند سانس لیے تو سینہ کشادہ ہو گیا۔ میں نے سرمد علی سے کہا، یار میں رات کو باہر نہیں سو سکتا، صبح تک نمونیا ہو جائے گا۔ وہ ہنسا، اس معمولی سردی مت سمجھنا، ویسے بھی تم نیچے علاقے کے رہنے والے ہو، مقامی لوگ تو برداشت کر سکتے ہیں، تم نہیں کر سکتے۔ مجھے اندر وحشت ہو رہی ہے۔ کل رات تو میں تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا، لیکن آج ہرگز نہیں۔ تم مجھے ادھر ہی چارپائی ڈال دو، میں جیکٹ پہن کر اور گرم چادر اوڑھ کر سو جاؤں گا۔ میرا اصرار سن کر سرمد علی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سر ہلایا۔ ایک کام کرتے ہیں، ذرا اوپر ہمارا باغ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی کوٹھری ہے، میں وہاں قالین اور بستر بچھا دیتا ہوں، تم وہاں سو سکتے ہو، سردی سے بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنے مہمان کو وہاں ٹھہراؤں۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں جلدی سے بولا، بلکہ میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ اچھا تم رکو، میں قالین اور بستر لاتا ہوں، تم کہو تو انگیٹی بھی لے آؤں، رات کو سردی لگے تو جلا لینا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو لے آؤ۔ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہوگا۔ سرمد علی اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوئی لڑکی دروازے سے نکلی، ایک برتن لے کر مکان کے عقبی حصے میں چلی گئی۔ میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ برتن میں کچھ لیے اندر جانے لگی، تب میں نے اسے پہچانا۔ وہ سرمد علی کے تیسرے نمبر کی ماں تھی۔ ویسے میں نے سرمد علی کی پہلی اور دوسری ماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ اندر ہی رہا کرتی تھی۔ سرمد علی کے بعد 3 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک کی شادی بھی ہو چکی تھی، شادی کے قابل ہوئی تھی، اور سرمد علی کا باپ جلد از جلد ان کے دام بھی کھڑے کر لینا چاہتا تھا۔ یہ سب مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سرمد علی اندر سے برآمد ہوا۔ اس نے قالین اور طے کیا ہوا بستر مائع کمبل کے اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے کمبل اور بستر لے لیا۔ باغ مکان سے کوئی 10 میٹر کے فاصلے پر تھا، اس کے گرد بھی پتھروں سے بنی 4 دیواری تھی، اندر اخروٹ، خوبانی اور آڑو کے درخت لگے تھے۔ ایک آدھا سیب اور آلو بخارے کا بھی تھا۔